آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی کتاب آؤٹ گروئنگ گاڈ پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ جی، یہ کتاب کچھ بہت بڑے اور میں کہوں گا کہ چیلنجنگ سوالات اٹھاتی ہے، جیسے خدا کا تصور آیا کہاں سے؟ کیا مقدس کتابیں جنہیں ہم صدیوں سے مانتے آئے ہیں وہ واقعی تاریخی طور پر سچی ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ایک اچھا انسان ہونے کے لیے مذہب ضروری ہے؟ بالکل۔ اور کتاب کا آغاز ہی ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہزاروں خداؤں میں سے کون سا خدا؟ اچھا، کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ میں انگنت دیوتا رہے ہیں۔ وائکنگز کے تھور اور اوڈن، یونانیوں کے زیوس۔ جی، اپولو، مصریوں کے دیوتا۔ بالکل، آج کوئی ان کی پوجا نہیں کرتا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم سب تاریخ کے بیشتر خداؤں کے معاملے میں ملحد ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ ڈاکنز کا کہنا ہے کہ ابراہیمی مذاہب کے پیروکار صرف ایک خدا کو مزید مسترد کرتے ہیں، اور یہیں سے وہ اپنی توجہ ابراہیمی خدا پر مرکوز کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی ایک خدا پر یقین رکھنا اتنا فطری نہیں ہے جتنا ہم شاید سمجھتے ہیں۔ کتاب اس بات کو مزید آگے بڑھاتی ہے نا، کہ لوگ کسی خاص خدا پر یقین کیوں رکھتے ہیں؟ جی، وہ کہتی ہے کہ یہ زیادہ تر پیدائش کے اتفاق پر منحصر ہے۔ اچھا، کیسے؟ مطلب اگر کوئی پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، آئرلینڈ میں تو کیتھولک، اور 2000 سال پہلے یونان میں ہوتا تو زیوس کی پوجا کر رہا ہوتا۔ بالکل۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقیدہ جغرافیہ اور وقت پر اتنا منحصر ہے تو پھر اس کی سچائی کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح۔ اور اسی بنیاد پر کتاب مقدس کتابوں، خاص طور پر نئے عہد نامے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کا ایک تاریخی دستاویز کے طور پر جائزہ لیتی ہے۔ اور وہ چائنیز وسپر والی مثال؟ جی، وہ بہت زبردست مثال ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کہانیاں وقت کے ساتھ کیسے بدل سکتی ہیں۔ وہ اس کھیل کی مثال دیتی ہے جس میں ایک پیغام ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچتے پہنچتے بالکل بدل جاتا ہے۔ تو سوچیں، جو کہانیاں دہائیوں تک صرف زبانی طور پر منتقل ہوئیں، جب وہ لکھی گئیں تو ان کی اصل شکل کیا رہی ہوگی؟ بھائی، یہ چائنیز وسپر والی مثال تو چونکا دینے والی ہے۔ مطلب ہم ان کہانیوں کو خدا کا کلام مانتے ہیں، لیکن کتاب کا کہنا ہے کہ یہ دہائیوں تک ایک انسان سے دوسرے تک پہنچتے پہنچتے بالکل بدل چکی ہوں گی۔ ممکنہ طور پر جی۔ یہ تو پورے تصور کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ اناجیل یعنی گاسپلز وہ بھی عینی شاہدوں نے نہیں لکھی۔ سب سے پرانی انجیل، مرکز کی انجیل بھی یسوع مسیح کی موت کے تقریباً 40 سال بعد لکھی گئی۔ 40 سال؟ جی، 40 سال، یہ ایک نسل سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ اس زمانے میں جب زیادہ تر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کہانیاں صرف یادداشت کے سہارے زندہ رہتی تھیں۔ تو بہت کچھ بدل سکتا تھا اس دوران۔ یہی کتاب کا نقطہ ہے، لیکن مصنف غیر جانبدار ثبوتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر رومی مورخ ٹیسیٹس کا ذکر ہے۔ وہ اہم ہے کیونکہ وہ کوئی عیسائی نہیں تھا کہ کرسٹس نامی شخص کو پونٹیس پائلٹ نے سزائے موت دی تھی۔ تو ایک غیر مذہبی ذریعہ سے تصدیق موجود تو ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ یہی سوال کتاب بھی اٹھاتی ہے۔ ٹیسیٹس کے علاوہ یہودی مورخ جوسیفس کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کے متن میں ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ جوسف کے ہاں ایک پیراگراف ملتا ہے جس میں یسوع کا ذکر ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مسیحا تھا۔ زیادہ تر اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ جملہ بعد میں کسی عیسائی کاتب نے شامل کیا ہے، کیونکہ ایک یہودی مورخ کا یہ لکھنا کہ یسوع ہی مسیحا تھے، یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک تحریف ہو سکتی ہے عقیدے کو سہارا دینے کے لیے؟ جی، یہی مانا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیرونی تاریخی ثبوت ہیں وہ کافی کمزور ہیں۔ بہت کمزور۔ اور پھر کتاب خود اناجیل کے اندر آتی ہے اور وہاں تو تضادات۔ بالکل، اور وہاں تو تضادات بہت ہی واضح ہیں۔ کتاب متی اور لوکا کی اناجیل میں یسوع کے دو بالکل مختلف شجرہ نسب کی نشاندہی کرتی ہے۔ دو بالکل مختلف؟ جی، یہ ایسا ہے جیسے دو لوگ ایک ہی حادثے کی رپورٹ درج کروائیں اور ایک کہے گاڑی نیلی تھی اور دوسرا کہے ہری تھی۔ شجرہ نسب جیسے بنیادی حقائق ہی بالکل مختلف ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اسی طرح یسوع کی بیت لحم میں پیدائش کی کہانیاں بھی مختلف ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانیاں صرف ایک پرانی پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے گھڑی گئی تھیں کہ مسیحا بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ یعنی مصنفین کے لیے تاریخی سچائی سے زیادہ اہم یہ تھا کہ کہانی پیش گوئیوں پر پوری اترے۔ یہی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ ایک اور زبردست مثال
کنواری سے پیدائش کی کہانی ہے۔ اچھا، کتاب بتاتی ہے کہ یہ دراصل ایک ترجمے کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ پرانے عہد نامے کی اصل عبرانی تحریر میں لفظ عالمہ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے نوجوان عورت۔ نوجوان عورت، کنواری نہیں؟ جی، لیکن جب اس کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا تو مترجم نے لفظ پارتھینوس استعمال کیا، جس کا مطلب کنواری ہے۔ اس ایک لفظ کی غلطی نے ایک پورے مذہبی عقیدے کو جنم دے دیا۔ اچھا، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اناجیل لکھنے والوں نے پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے کہانیوں میں ردو بدل کیا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں خود کہاں سے آئیں؟ کیا یہ تاریخ ہے یا کچھ اور؟ جی، اور کتاب اسی سوال کو پرانے عہد نامے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ پر لاگو کرتی ہے۔ یہیں سے بات اساطیر یعنی متس کی طرف جاتی ہے۔ اور اساطیر کیسے بنتی ہیں، اس کے لیے کتاب نے جدید دور سے مثالیں دی ہیں۔ جی، اور بہت ہی دلچسپ مثال بحر الکاہل کے جزائر کے کارگو کلٹس کی۔ کارگو کلٹس، یہ کیا ہیں؟ دوسری جنگ عظیم کے دوران ان جزائر پر رہنے والے لوگوں نے پہلی بار مغربی فوجیوں کو ہوائی جہازوں سے اترتے دیکھا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سا سامان لاتے تھے، کپڑے، خوراک، اوزار، جسے وہ کارگو کہتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ چیزیں بنتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ان کے لیے یہ کارگو دیوتاؤں کا تحفہ تھا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ آسمان سے آ رہا ہے؟ بالکل، اور جب جنگ کے بعد فوجی چلے گئے اور کارگو آنا بند ہو گیا تو ان لوگوں نے دیوتاؤں کو واپس بلانے کے لیے رسومات شروع کر دیں۔ کیسی رسومات؟ انہوں نے بانس اور لکڑی سے نقلی ہوائی جہاز بنائے، کنٹرول ٹاور اور رن وے بنائے۔ وہ فوجیوں کی طرح پریڈ کرنے لگے، اس امید میں کہ ان کی نقل کرنے سے کارگو واپس آ جائے گا۔ مطلب ایک نیا مذہب ان کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہو گیا تھا۔ جی بالکل۔ ایک منٹ، یہ کارگو کلٹس والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ایک چھوٹا الگ تھلگ قبیلہ تھا۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کے بڑے مذاہب بھی اسی طرح شروع ہوئے؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور کتاب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور جدید مثال دیتی ہے جو زیادہ قریب کی ہے، مورمنزم کا قیام، جوزف سمتھ والا قصہ۔ جی، 19ویں صدی میں جوزف سمتھ نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ اسے ایک فرشتے نے سنہری تختیاں دیں جن کا اس نے جادوئی ٹوپی میں رکھے جادوئی پتھر کی مدد سے ترجمہ کیا۔ جادوئی ٹوپی میں رکھے جادوئی پتھر؟ جی، اور اس ترجمے سے بک آف مورمن وجود میں آئی۔ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آج کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو ہم اسے فوراً مسترد کر دیں گے، لیکن مورمنزم آج ایک بڑا مذہب ہے۔ بالکل، اور کتاب بتاتی ہے کہ جوزف سمتھ کے دعووں کو پرکھنے کا ایک موقع بھی ملا۔ اس نے کچھ مصری تومار حاصل کیے اور دعویٰ کیا کہ اس نے ان کا ترجمہ کیا ہے، جس سے اس نے بک آف ابراہم کا نام دیا۔ اچھا، یعنی حضرت ابراہیم کی لکھی ہوئی تحریر۔ یہی اس کا دعویٰ تھا، لیکن ایک صدی بعد جب ماہرین نے ان توماروں کا اصل مصری زبان میں ترجمہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ عام مصری جنازے کی رسومات کی دستاویزات تھیں، جن کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے باوجود کہ مورمنزم کی بنیاد ایک ثابت شدہ جھوٹ پر تھی، یہ مذہب آج بھی پھل پھول رہا ہے۔ تو کتاب ان جدید مثالوں کو استعمال کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ پرانے عہد نامے کی کہانیاں جیسے نوح کی کشتی وہ بھی اسی طرح کے اساطیر ہیں۔ بالکل، کتاب دلیل دیتی ہے کہ نوح کی کشتی جیسی کہانیاں منفرد نہیں ہیں۔ طوفان کا یہ قصہ بابل کی ایک بہت پرانی داستان گلگامش سے تقریباً لفظ بلفظ لیا گیا ہے، جو بائبل سے بھی پرانی ہے۔ بائبل کی کہانی سے تقریباً 2000 سال پرانی۔ ڈاکنز کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کہانیاں دراصل قدیم یہودی قبائل کی اساطیر تھیں، جو بعد میں عیسائیت اور اسلام کے ذریعے دنیا بھر میں پھیل گئیں اور انہیں تاریخی حقیقت سمجھا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، تو کتاب کے مطابق تاریخی بنیادیں کمزور ہیں اور کہانیاں بھی دوسری ثقافتوں سے لی گئی اساطیر ہیں، لیکن بہت سے لوگ کہیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا، بائبل یا قرآن ہمارے لیے ایک اخلاقی رہنما ہے، یعنی اچھی کتابیں ہیں۔ اور یہاں کتاب ایک اور بڑا چیلنج پیش کرتی ہے۔ وہ بائبل میں خدا کے کردار کا اخلاقی جائزہ لیتی ہے اور کچھ بہت پریشان کن کہانیاں سامنے لاتی ہے۔ جیسے خدا کا ابراہیم کو اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کا حکم دے کر اس کی وفاداری کا امتحان لینا، یا ایوب کی کہانی جہاں خدا شیطان سے شرط لگاتا ہے۔
اور اس شرط کی وجہ سے ایوب کے تمام بچے اور نوکر مارے جاتے ہیں۔ جی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ایوب اب بھی وفادار رہتا ہے۔ کتاب اس کردار کو ظالم، غیر محفوظ اور حاسد قرار دیتی ہے۔ حسد کا عنصر تو واقعی بہت نمایاں ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور تشدد کا کیا؟ میں نے سنا ہے کہ کتاب میں کچھ بہت سخت مثالیں ہیں۔ جی، زیادہ تر مثالیں پرانے عہد نامے سے ہیں۔ کتاب ایسے حصوں کا حوالہ دیتی ہے جہاں خدا بنی اسرائیل کو کنعان کے قبائل کی نسل کشی کا حکم دیتا ہے۔ نسل کشی؟ ہر مرد، عورت اور بچے کو مار ڈالو تاکہ ان کی زمین پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ وہ احکامات ہیں جنہیں آج کوئی بھی مہذب انسان اخلاقی طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کہانیاں واقعی بہت پریشان کن ہیں، لیکن نئے عہد نامے کو تو محبت اور معافی کا پیغام سمجھا جاتا ہے۔ کیا کتاب اس پر بھی تنقید کرتی ہے؟ ہاں، اور کتاب نئے عہد نامے کے مرکزی نظریے یعنی کفارہ یا اٹونمنٹ کو اخلاقی طور پر سب سے زیادہ قابل اعتراض قرار دیتی ہے۔ ایک منٹ، اسے تھوڑا سمجھائیں۔ کفارے کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ آدم نے جو ابتدائی گناہ کیا تھا اس کی وجہ سے تمام انسانیت گناہ گار ٹھہری۔ اس گناہ کو دھونے کے لیے ایک عظیم قربانی کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ خدا نے اپنے ہی بیٹے یسوع کو، جو خود بھی خدا ہیں، زمین پر بھیجا تاکہ اسے اذیتیں دے کر مارا جائے اور اس کی قربانی سے انسانیت کے گناہ معاف ہو سکیں۔ اور ڈاکنز اس خیال کو؟ وہ اس خیال کو انتہائی گھنونا قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی اور کے جرم کی سزا کسی بے گناہ کو دینا، اور وہ بھی اپنے ہی بیٹے کو، یہ کیسی اخلاقیات ہے؟ خاص طور سے جب ابتدائی گناہ ایک ایسے شخص نے کیا تھا جس کا سائنس کے مطابق کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور نکتہ ہے۔ جی، تو اگر مقدس کتابوں میں اتنا اخلاقی طور پر قابل اعتراض مواد موجود ہے تو ہمارا صحیح اور غلط کا احساس کہاں سے آتا ہے؟ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ہم در حقیقت اپنی اخلاقیات صحیفوں سے حاصل نہیں کرتے۔ درست، یہ کتاب کا شاید سب سے اہم نکتہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم سب مقدس کتابوں سے اپنی پسند کی چیزیں چنتے ہیں، یعنی چیری پکنگ کرتے ہیں۔ اچھا۔ ہم اچھے حصوں جیسے اپنے پڑوسی سے محبت کرو یا سنہری اصول کو چن لیتے ہیں، اور خوفناک حصوں جیسے سبت کے دن کام کرنے پر سنگسار کرنا یا غلامی کو جائز قرار دینا، جی، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم بائبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک بیرونی اور آزاد اخلاقی معیار پہلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ جی، ہم یہ فیصلہ خود کر رہے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، اور پھر کتاب میں سے اپنی پسند کی چیزیں چن رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ معیار کہاں سے آیا؟ بالکل، یہی سوال کتاب بھی پوچھتی ہے۔ اگر ہم اپنی اخلاقیات بائبل سے نہیں لے رہے تو پھر کہاں سے لے رہے ہیں؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی اور برائی کا ایک احساس موجود ہے جو مذہب سے آزاد ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہے۔ کتاب نے پہلے تو یہ سوال اٹھایا کہ ہزاروں میں سے کون سا خدا، پھر مقدس کتابوں کی تاریخی بنیادوں کو پرکھا، ان کی کہانیوں کو اساطیر سے جوڑا، اور آخر میں ان کتابوں کے اخلاقی معیار کو بھی چیلنج کر دیا۔ یہ تو ایک مکمل ڈیکنسٹرکشن یعنی توڑ پھوڑ ہے۔ جی، یہ ایک مکمل ڈیکنسٹرکشن ہے۔ اس پوری گفتگو کا مرکزی دھاگا اس بات پر سوال اٹھانا ہے کہ لوگ جو مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں، اور کیا یہ عقائد تاریخی اور اخلاقی جانچ پر پورے اترتے ہیں؟ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ ایمان سچائی تک پہنچنے کا ایک قابل اعتماد راستہ ہے یا اچھائی کے لیے ایک لازمی بنیاد ہے۔ کتاب اخلاقیات پر اپنی تنقید کا اختتام اچھائی کے احساس کے لیے ایک مختلف ماخذ کی تجویز پر کرتی ہے۔ فراہم کردہ آخری اقتباس صرف اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے دماغ اور اس لیے ہمارے صحیح اور غلط کے احساسات لاکھوں سال کے ارتقاء کی پیداوار ہیں۔ یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جی، اگر ہمارا اخلاقی قطب نما کسی الہامی ذریعے سے نہیں ملا، بلکہ ہماری اپنی حیاتیات کا ایک ارتقائی حصہ ہے جو ہمدردی، تعاون اور انصاف پسندی کی طرف مائل ہے، تو اس کا ہماری اپنی ذات کی سمجھ اور ہمارے معاشروں کی تعمیر کے لیے کیا مطلب ہے؟ شاید اصل اچھی کتاب ہمارے اندر ہی لکھی ہوئی ہے۔